جی اصل میں دیکھیں نا، آپ پہلے تشریح کی کتابیں پڑھیں نا. ہم تو چلو شاہ کی جو کتابیں وہ تو اہل سنت جماعت کی ہیں نا. اگر آپ نہج البلاغہ پڑھیں، نہج الاسرار پڑھیں، مذہب اہل بیت پڑھیں، تو پھر اس میں تو وہ جو ہے نا مولا علیہ السلام کے فرمان ہے کہ وہ جو ہے نا میرے حق پہ جو ہے نا قبضہ ہوا ہے. پھر ہم کیا مولا علیہ السلام کو ان کو جھوٹا کہیں یا کس کو جھوٹا کہیں؟ نہ معاذ ہم نے جھوٹا کہیں. آپ نے ذکر کیا میں کہہ رہے تشیعوں کی کتابیں پڑھیں. میں یہاں جب بیٹھتا ہوں اسی لیے ساری دنیا کو کہتا ہوں کہ میں نے سب کا پڑھا اور میں سب کا احترام کرتا ہوں. میں ان لوگوں میں نہیں کہ سنیوں کی کتابیں موت بنا شیعوں کی نہیں، یہ کرتے رہیں جو جھگڑے کرتے ہیں. میں کہتا ہوں سب کی ہے، مگر جیسے سنیوں کی کتابیں شیعوں کی ان میں بھی کمزور روایتیں ہیں، ان میں بھی اسی لیے راوی لکھے گئے ہیں، وہ پرکھی جائیں گی نا. اب آپ نے نہج البلاغہ کا تذکرہ کیا، امیر المومنین علیہ السلام کے خطبات میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ حضور نے مجھے خلیفہ مقرر کر دیا. یہ کہیں نہیں. نہج البلاغہ میں جنہوں نے شرح کی وہ بھی ہار گئے. اور میں نے مفتی جعفر حسین مجتہد مرحوم سے ان کے سامنے پوچھا تھا کہ آپ نے اتنی شرح کی ہے، کہیں آپ نے کہا کہ حضور نے مجھے مقرر کیا؟ اپنے اوصاف بیان کیے ہیں، اپنے علم کا تذکرہ کیا، حضور کے ساتھ قرابت کا کیا. تو مفتی صاحب کہنے لگے انہوں نے اس لیے ناس کو بیان کیا کہ انہوں نے کیا ماننا ہے، یہ مانے گی حضور. میں نے کہا چھوٹے جو حق تھے کہ میں قریبی ہوں، میں بہادر ہوں، میں وہ بیان کرتے رہے. جو اصل تھا معاملہ کہ حضور مجھے کر گئے، مانے نہیں تو وہ جاتے ہیں جہنم میں. پیش تو کر. اس لیے نہج البلاغہ میں شاہ صاحب آپ کو کہیں ملے نا کہ امیر المومنین نے اپنا یہ حق بتایا ہو کہ مجھے حضور نے مقرر کیا تھا، تو بڑی خوشی سے آپ اگلی نشست میں وہ بیان کر لیں، دیکھیں گے آپ.